بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت ٹی وی شو میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ امن مذاکرات ایک دفعہ پھر تباہی کے دہانے پر۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، انہونی ہو چکی ہے۔ دنیا یہ سوچ رہی تھی کہ ایران امن مذاکرات کا جو دوسرا راؤنڈ اسلام آباد میں شروع ہونے جا رہا ہے، اس کے بعد پوری دنیا میں امن ہوگا اور امن مذاکرات کے نتیجے میں دنیا کی معیشت ایک دفعہ سنبھل جائے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ امریکہ کی جو شیطانی سوچ ہے وہ امن نہیں ہونے دے رہی۔ اسی لیے امریکن جو آرمی تھی، جو امریکن فورس تھی، انہوں نے جو چائنا سے ایران کا جہاز آ رہا تھا اس پر فائرنگ شروع کر دی اور اس کو فائر کر کے اس پر قبضہ کر کے اپنے انڈر کر لیا ہے۔ یہ وہ ایسا ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے اس پورے کے پورے سیز فائر میں، جس کے بعد جو امن کی جو ایک آشا چلی ہوئی تھی اس کو ایک یکدم بریک لگ چکی ہے۔ کیونکہ جب سیز فائر ہوا تھا تو اس میں یہ بات بالکل طے شدہ تھی کہ دونوں ممالک ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے اور مذاکرات کے دوران بالکل سیز فائر قائم رہے گا۔ لیکن امریکہ نے ایسا نہیں ہونے دیا اور امریکہ نے حملہ کر کے اس سیز فائر کا بالکل خاتمہ کر دیا ہے۔ دوسری جانب ناظرین، ایران نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا ہے، ایرانی وزارت خارجہ نے یہ واضح پیغام دیا ہے، پوری انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے یہ باور کرایا ہے کہ اب کوئی مذاکرات نہیں ہونے، اور ہم نے ثالث ملک اسلام آباد پاکستان کو بتا دیا ہے کہ ہم ثالثی کے اس کردار میں اور اس مذاکرات کے عمل میں ہم پاکستان نہیں آ رہے اور ہم ان مذاکرات کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اس کے بعد ناظرین، پوری دنیا میں ہلچل مچ چکی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ کیا ہے اور اس کو واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اس امن مذاکرات میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ بالکل جو آپ نے قدم اٹھایا ہے ابنائے ہرمز کی بندش اور ناکہ بندی کو لے کر، وہ بالکل اس میں اس وقت جو رکاوٹ کا کردار ہے وہ ادا کر رہا ہے، لہٰذا اس سے بالکل دور رہنا چاہیے۔ اس پر امریکن صدر نے جواب دیا ہے کہ میں اس مشورے پر بالکل غور کر رہا ہوں۔ ناظرین، اب آپ اس بات کو سمجھیں کہ امریکہ ایسا کیوں کر رہا ہے، کیونکہ جب امن کا بالکل لمحہ قریب آنے کو ہوتا ہے تو امریکہ کوئی نہ کوئی ایسی شیطانی شروع کر دیتا ہے جس سے امن مذاکرات کو دھچکا لگتا ہے اور امن دور دور تک چلا جاتا ہے۔ اب بھی بالکل وہی ہوا ہے۔ اس سارے عمل کے بعد چائنا نے بالکل اپنا موقف دے دیا ہے اور انہوں نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو امریکہ نے ایرانی جہاز پر قبضہ کیا ہے وہ بالکل غلط ہے اور یہ ناقابل برداشت عمل ہے۔ تو اس کے بعد جو مذاکرات کا عمل تھا وہ بالکل رک چکا ہے۔ اب اس لیول پر جو ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے اور جو دلچسپ موڑ آیا ہے وہ یہی ہے کہ اب پاکستان نے دوبارہ سر توڑ کوششیں شروع کر دی ہیں، سفارتی عمل کو دوبارہ سے تیزی سے عمل آگے شروع کیا ہے۔ اس کے لیے جو پاکستان میں ایران کے سفیر ہیں اس سے بھی وزیر داخلہ کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے بعد سید عاصم منیر نے ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ کیا ہے اور ایرانی وزارت خارجہ سے رابطہ کیا ہے کہ اس عمل کو رکنا نہیں چاہیے، تاکہ مذاکرات کا جو دوسرا راؤنڈ ہے وہ ہر صورت پاکستان میں ہونا چاہیے اور فریقین کو اس ثالثی کے عمل میں شامل ہو کر اپنے اپنے تحفظات جو ہیں وہ سامنے رکھ کر ان کا حل نکالنا چاہیے۔ اب ایران تو بالکل تیار تھا، اس نے تمام کی تمام سیز فائر کی جو شرائط تھیں اس پر بھی عمل کیا، لیکن امریکہ نے جو خباثت کی ہے اس کے بعد ایران بالکل تپا ہوا ہے۔ ایران کسی صورت یہ قبول نہیں کر رہا اور انہوں نے یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ مذاکرات کے عمل میں یورینیم جو انہوں نے افزود کیا ہوا ہے، افزودہ یورینیم کا بالکل بھی کوئی پوائنٹ مذاکرات میں شامل نہیں تھا۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب مذاکرات اسی صورت میں ہوں گے کہ ان مذاکرات کی جو شرائط ہیں، جو نکات ہیں، ان میں افزودہ یورینیم کا عمل بالکل بھی اس میں جو ہے زیر بحث نہیں لایا جائے گا۔ اب اس کو لے کر جو ابنائے ہرمز کا جو معاملہ چل رہا ہے اس میں جو ایران کا جو جہاز انہوں نے اپنے قبضے میں لیا ہے اس پر تو پوری دنیا تپی ہوئی ہے۔ روس، چائنا، باقی ممالک سارے کے سارے سرزنش کر رہے ہیں کہ امریکہ نے یہ غلط کیا ہے۔ اب جب یہ ہو گیا ہے تو ایران نے بھی بالکل دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ کوئی سیز فائر نہیں ہے، کوئی بالکل مذاکراتی عمل نہیں ہے، ہم پاکستان بھی نہیں جا رہے، ہم بالکل بھی امریکہ ہمارا دشمن ہے اور دشمن پر بالکل یقین نہیں کریں گے اور کسی صورت بھی ہم ان پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اب اگر انہوں نے یہ حرکت کر دی ہے تو ہم اس کا جواب
جواب بھی دیں گے۔ جی ناظرین، ایران نے بالکل اپنی وزارت خارجہ کے پوائنٹ آف ویو کے مطابق یہ اعلان دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا ہے کہ ہم بہت جلد امریکہ کو اس کا جواب دیں گے اور اس کا جوابی اٹیک بھی کریں گے۔ اس کے بعد عالمی مارکیٹ میں جو تیل کی پرائسز تھی وہ یکدم اوپر جا رہی ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ سیز فائر قائم رہتی اور دونوں فریقین اسلام آباد میں پیس ٹاک میں شامل ہوتے، اپنے اپنے مذاکرات کو لے کر اپنے اپنے معاملات کو حل کرتے، لیکن امریکہ کی خباثت کی وجہ سے یہ عمل رکا ضرور ہے، لیکن ابھی لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی امید کی کرن نکلے گی اور یہ دوبارہ سے شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ناظرین یہ شروع نہیں ہوتے تو کہا یہ جا سکتا ہے کہ دنیا ایک دفعہ پھر تباہی کے دہانے کی طرف جائے گی اور پھر امریکہ سے جو ہوگا وہ کرے گا اور ایران سے جو ہوگا وہ کر کے دکھائے گا، اس نے پہلے بھی کر کے دکھایا ہے۔ بات تو ناظرین سیدھی سی ہے کہ امریکہ کو فیس سیونگ چاہیے، وہ اپنی چودراہٹ کو قائم رکھنا چاہتا ہے جو کہ بگڑ چکی ہے، جو کہ اب رہی نہیں۔ لیکن ایران جو ہے وہ یہ پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ اب امریکہ بہادر چودھری نہیں رہا دنیا کا۔ اب امریکہ اگر ابنائے ہرمز کی طرف قدم بھی اٹھائے گا تو اس کو پاش پاش کر دیا جائے گا، یہ ایرانی موقف ہے۔ اب اس ایرانی موقف کے بعد امریکہ بالکل سکتے میں ہے، وہ پاکستان کی بھی منتیں کر رہا ہے، وہ فیلڈ مارشل کی بھی منتیں کر رہا ہے، ترلے لے رہا ہے کہ کسی صورت ان مذاکرات کو عملی جامہ پہنا کر ہمیں اس جنگ سے نکالا جائے تاکہ ہم یہاں سے دور کہیں بھاگ جائیں اور جنگ کے عمل سے ہم نکل جائیں۔ لیکن ایران بار بار ان کو یہ باور کرا رہا ہے کہ اب ہم تب آپ کو یہاں سے نکلنے دیں گے جب آپ اپنی ہار کو تسلیم کریں گے۔ اب یہ وہ اس وقت واحد نقطہ ہے جہاں پر آ کر دونوں فریقین ایک دوسرے سے دوبارہ آنکھ ملانے کو بالکل بھی تیار نہیں ہیں، اور اس عمل میں جو غلطی ہے، جو کوتاہی ہے، جو شیطانی ہے، جو خباثت ہے، وہ ساری امریکہ کے ساتھ تھوپی جا رہی ہے۔ امریکہ کی وجہ سے یہ ابھی حالات پیدا ہوئے ہیں، لیکن آنے والے چند گھنٹوں میں بہتری کی امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان جس تیزی کے ساتھ سفارتی عمل کو آگے لے کر جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ آنے والے چند گھنٹوں میں کوئی اچھی خبر دنیا کو سننے کو مل جائے۔ یہ تھی اب تک کی اہم اپڈیٹ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔